نبی تک جب تیری رسائی ہو گئی تو تیرا دین کامل ہو گیا، صحیح ہے؟ تو دین میں منزل کون ہے؟ نبی کے ذات۔ اور جب اللہ نے نبی کو کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو، کوئی بھی دین اسلام سے پہلے مکمل نہیں تھا۔ دین تو مکمل تھا اپنی دانست میں، لیکن اللہ کا جو پلان تھا کہ اللہ کی پہچان ہو سکے، وہ اللہ کا جو ارادہ تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ آدم صفی اللہ کو ذکر قلب کی تعلیم دی، جس سے رابطہ جڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو روح کی تعلیم دی، روح بھی اللہ اللہ کرنے لگی، بیت المعمور تک رسائی حاصل ہو گئی ان کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی لطیفہ سری، عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی لطیفہ خفی کی، وہ بھی دیدار الہی کے لیے ترستے رہے۔ پھر اس کے بعد آخری رسول بھیجا لطیفہ اخفیٰ کی تعلیم دے کے، جس کے ذریعے وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہو سکتا تھا روحانی طور پر۔ اور پھر ایک علم ایسا بھی دیا جو نبوت اور رسالت سے ہٹ کے تھا۔ جتنے بھی مرسلین آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 5 اولو العزم مرسل گزرے ہیں، جنہوں نے وحی الہی کے ذریعے دین بنایا۔ اب ایک دین ہوتا ہے اور ایک مذہب ہوتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے، اور دین مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے، لائف سٹائل ہوتا ہے۔ یوں تو رسولوں کی تعداد 313 ہے، جنہوں نے 313 دین بنائے، لیکن وہ دین نہیں تھے، مذہب تھے۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب صرف آپ کو رب کی عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا میں آپ نے حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، دنیا کیسے گزارنی ہے، یہ نہیں سکھاتا۔ لیکن دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ظاہری تعلیم بھی سکھاتا ہے، باطنی تعلیم بھی سکھاتا ہے، وہ دین کہلاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اب اللہ کا پلان کیا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ پہچانا جائے۔ اللہ کا پہچانا جانا یہ نہیں ہوتا آپ نے بتا دیا یہ اللہ ہے اور آپ نے کہا میں نے پہچان لیا۔ اس کا پہچاننا یہ ہے کہ جتنی اس نے صفات کا اظہار کیا ہے، یک کے بعد دیگرے، پوری انسانیت ان صفات میں متصف ہو اور وہ ان کے کردار میں جھلکے، اور وہ صفت ان انسانوں میں، ولیوں، نبیوں میں نظر آئے۔ یہ ہے اس کا جاننا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تک جب آ گئے، جتنی بھی اس کی صفات تھیں، ان تمام کا مظہر ان تمام رسولوں کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب آخری ایک چیز رہ گئی کہ اس کا دیدار کیا جائے، اور یہ جو دیدار کی تعلیم ہے یہ نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ جو نبوت کا حصہ ہے چیز، وہ سینے کے لطائف ہے۔ تعلیم اور تربیت کا جو تعلق ہے وہ سینے کے لطائف سے ہے۔ 1 2 3 4 5، بس یہی، ان 5 لطائف کو ہی تعلیم عطا ہوئی مختلف انبیاء، مختلف مرسلین کے ذریعے، جیسے لطیفہ قلب آدم، لطیفہ روح ابراہیم، لطیفہ سری موسیٰ علیہ السلام، لطیفہ خفی عیسیٰ علیہ السلام، لطیفہ اخفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ لطیفہ انا کی بھی تعلیم عطا فرمائی، اس کے ذریعے دیدار ہوتا ہے۔ تو اب بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ تک ہم کلام ہونا یہ تو عام ہے نبوت اور دین کے ذریعے، لیکن جو دیدار الہی کی تعلیم ہے یہ نبوت کا، رسالت کا، دین کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان علماء آج تک جھٹلاتے ہیں۔ پھر یہ کہاں ہے یہ دیدار الہی کی تعلیم؟ یہ محمد رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضور کو عطا ہو گئی، تو اب حضور نے پوچھنا نہیں ہے کسی سے۔ ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی جس کو چاہیں وہ دیدار کی تعلیم دے دیں، کیونکہ نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگر حضور سے پہلے جو ادیان قائم ہو چکے تھے ان کی تجدید کر کے اور بس بیٹھ جاتے آرام سے، تو اللہ کی جو خواہش تھی کہ اس کو پہچانا جائے، اس کا جو آخری سرا تھا وہ تھا دیدار الہی، یعنی اپنی آنکھوں سے رب کے حسن کو ملاحظہ کرنا۔ لہٰذا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی بنیاد رکھی، اور اس کے ذریعے پھر
اس میں ذات اللہ کا ذکر آپ نے آگے بڑھایا اور لوگوں کو دیدار تک پہنچا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، قرآن مجید کی آیت کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس بات کو بھی نہ سمجھ کر بہت بڑا فتنہ اسلام میں ہو چکا ہے۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے تو وہ شریعت کی تکمیل تھی، طریقت کی نہیں۔ اگر طریقت کی بھی تکمیل ہو جاتی تو پھر ولیوں کا سلسلہ کیوں شروع ہوتا؟ اس دن جو دین کامل ہوا ہے وہ کامل ہوا ہے شریعت کا، ورنہ حضور پاک کیوں کہتے کہ لاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ میں تو کوئی نصیحت کر دوں؟ تو اس کے جواب میں عمر نے کیا کہا تھا؟ دین مکمل ہو چکا ہے، آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ بات اگر ایسی ہوتی تو عمر بن خطاب کو پتا ہے کہ دین مکمل ہوا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں پتا تھا جنہوں نے دین پھیلایا ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا حصہ جو مکمل ہو گیا ہے اس سے آگے کی بات بتا رہے ہیں جس میں ابھی تمہیں ضرورت ہے ان کی نصیحت کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ طریقت کا علم تھا، حقیقت کا علم تھا، معرفت کا علم تھا۔ اب ان تمام علوم کی تکمیل امام مہدی کے ذریعے ہوگی، اور پھر دین اسلام کا جو باطنی حصہ ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک نیا دین آئے گا، اور وہ دین کہلائے گا دین الہی۔ اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ لوگ جو ہے ذوق در ذوق اس میں داخل ہوں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم دینہ، کہ جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ اس قوم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ جو قوم ہوگی اللہ کی، وہ مومنین کے لیے بڑے ان کے دل نرم ہوں گے، مومنین کے لیے، یعنی وہ خود مومن نہیں ہوں گے، مومنین کے لیے ان کے دل نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور جو جھٹلائیں گے اللہ کے حق کو ان کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجادلون فی سبیل اللہ، اور راہ سلوک میں اللہ کے اس راستے میں، اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کے راستے میں وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، خوب تن من دھن کی بازی لگائیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ لوگ جو ان کے اوپر لعن طعن کریں گے، ابے دیکھو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، اس سے ان کا خوف ہی نہیں ہوگا کہ کون ان کو کافر کہتا ہے، کون ان کو رد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے کہ ذالک فضل اللہ، یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ وہ قوم آئے گی اور محبت کرے گی، یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ کوئی عام بات ہے، اس کو اس قوم میں جو شامل ہے اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جو اس قوم میں شامل ہوا اللہ کی، یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ کوئی لاٹری نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا صریحاً فضل ہے، اور یؤتیہ من یشاء، اور اس کی مرضی کے اوپر جس کو چاہے عطا کرے، یہ جو فضل ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی کوئی وسعت نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے اس کو، ظاہر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو اس کو یہ پتہ ہوگا۔ اب یہاں پر اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے مومنو جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اس کا براہ راست جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ مسلمان۔ تو ایسا وقت آئے گا جب دین سے پھر جائیں گے لوگ، تم تو کہہ رہے ہو دین کامل ہو گیا تمہارا، تم تو پھر جاؤ گے، یہ تو شکر کرو ہمارا دروازہ تم کو مل گیا، ورنہ تم مارے جاتے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا، کن کو مخاطب ہے وہ؟ عیسائیوں کو، تو پھر تم کو مخاطب ہے، مسلمانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ، فسوف یاتی اللہ بقوم، پھر اللہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا۔ اب یہاں کیونکہ ترجمہ کرنے کی ذمہ داری مولویوں نے لے رکھی ہے، اور مولویوں کا یہ حال ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے
شایان شان بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، بھلے اللہ کچھ بھی کہتا رہے۔ انہوں نے جو اللہ کی شان اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں۔ یوم لا ینفع، اور وہ دن، یوم وہ دن، یعنی اس دن، لا ینفع مال ولا بنون، بنون کہتے ہیں بیٹوں کو، مال تو مال ہے، فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من آت اللہ بقلب سلیم۔ یہ عطا پھر آیا یہاں پر کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لایا، یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہے ون ہو کمز ٹو اللہ ود اے ساؤنڈ ہارٹ۔ اور دوسری آیت میں اسی لفظ عطا کا ترجمہ مولویوں نے غلط کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے ساتھ زمین پہ آئے، لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ میں آؤں گا۔ اب دوسری آیت دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ فسوف یاتی اللہ بقوم، تو مستقبل میں اللہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو آپ کی مرضی ہے، کوئی کیا بگاڑ لے گا آپ کا۔ ہاں اگر مان لیا تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کی قوم آ رہی ہے، کیا خبر اس قوم کی روح تیرے اندر ہو اور تو مانے نہ اپنی ہی قوم کو اور گمراہ ہو جائے۔ جس نے عالم غیب کی سیر کرنی تھی، کل وہ جہنم میں جل رہا ہو صرف اپنی اکڑ اور انانیت کی وجہ سے، میں نہیں مانتا۔ ارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے کلام کو نہیں مانے گا؟ کون دعویٰ کرتا ہے ولیوں میں سے، فقیروں میں سے، مولویوں میں سے کہ اس کا قول قرآن سے بڑا ہے؟ ہے کوئی؟ کسی نبی کا قول قرآن سے بڑا ہے؟ کسی ولی کا قول قرآن سے بڑا ہے؟ کسی عالم کا قول قرآن سے بڑا ہے؟ نہیں۔ تو پھر مانو نا۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اپنی قوم کو ساتھ لے کے آئے گا۔ وہ کیسے لے کے آئے گا ساتھ؟ تھے ازل سے آستین ریاض میں مستور یہ، پھر کیا جب قصد دنیا آئے ہمراہ ریاض۔ تھے ازل سے آستین ریاض میں مستور، یہ مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا ہونا، جس طرح وہ اچھی اردو میں عورتوں کو مستورات کہتے ہیں، تو مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا ہونا۔ تھے ازل سے آستین ریاض میں مستور، یہ ان کی آستین کے اندر چھپے ہوئے تھے ازل سے ہی۔ پھر کیا جب قصد دنیا، اور پھر جب سرکار نے ارادہ کیا دنیا میں آنے کا، آئے ہمراہ ریاض، سرکار کے ساتھ آ گئے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اب وہ جو قوم آئے گی اس کا دین کیا ہوگا، اس کا چال چلن کیا ہوگا، زندگی کا ڈھب کیا ہوگا، اس پہ تو صرف ایک ہی لفظ لکھا ہے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ پہلے اپنا لکھا اللہ نے کہ ہم ان سے محبت، بھائی آپ خود لا رہے ہیں تو محبت ہی کریں گے آپ ان سے۔ کیا کرے گا وہ؟ اللہ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، اور کچھ نہیں کہا۔ اس قوم کا یہی کام ہوگا، اللہ سے محبت و عشق کرنا۔ یہ اشارہ ہے نا کہ امام مہدی دین الہی جو لا رہے ہیں وہ عشق الہی، یہ دین ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا تو ایک ہی کام ہوگا بس، محبت کرنا۔ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب تیل لینے گیا قاضی، اس کا کیا کام ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت۔ اور جو باقی مادہ مومنین ہوں گے، جیسے تم مسلمان ہو تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ اللہ کی جو قوم کے لوگ ہوں گے۔ ان کا دین تھوڑی ہوگا اسلام، ان کا دین تو اللہ ہوگا، ان کا اٹھنا بیٹھنا تو اللہ ہوگا، وہ تو دین الہی کے ہوں گے۔ دیکھو نا قرآن مجید میں ایک مقام اور آیا جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ، کہ جب وہ اللہ کا مددگار آئے گا، والفتح، جیسے کہ وہ لڑکا آیا تھا وینکوور سے، کیا نام تھا اس کا؟ فواد۔ وہ کہتا ہے کہ میں مختلف پیروں کے پاس گیا، مڈل ایسٹ میں بھی گیا، موروکو بھی گیا، تو کہتا ہے کہ یہ جو عرب سائڈ کے اوپر جو ولی ہیں یہ ذکر قلب وغیرہ کی بات نہیں کرتے، بلکہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سینے کے کھلنے کا، شرح صدر کے لیے ایک لفظ خاص استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فتح۔ یعنی اگر وہ یہ پوچھیں بھائی تمہارا ذکر قلب جاری ہے تو وہ پوچھیں گے عندک الفتح، عندک الفتح، کیا تمہارا قلب جاری ہے؟ یعنی فتح کا جو لفظ ہے وہ شرح صدر کے لیے استعمال ہوا ہے روحانی معنوں میں، اور اس کا مطلب بھی کھلنا ہے، شرح کا مطلب بھی کھلنا ہے، سمجھے؟ شرح کا مطلب بھی کھلنا ہے اور فتح کا مطلب، اب فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ فتح جو ہے وہ مٹیریل جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کا کھلنا ہوتا ہے، شرح تو فتح۔ اچھا یہاں پر لوگوں نے ترجمہ کیا لے لیا؟ وکٹری، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کھلنا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب والفتح ہو گیا
تو خاص کھلنا ہو گیا، یعنی سب کی شرح صدر ہو جائے گی۔ والفتح، خاص فتح، جب وہ اللہ کا مددگار آئے گا، والفتح سب کی شرح صدر ہو جائے گی، یعنی جو فتح ہوگی وہ ساری کائنات کو مل جائے گی، اور جب ساری کائنات کی شرح صدر ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ورأیت الناس، یا رسول اللہ آپ انسانوں کو دیکھیے گا، ورأیت الناس، اچھا اب مستقبل کی بات ہے، حضور تو ہوں گے نہیں، اور پھر حضور کو کہہ رہا آپ دیکھتے رہنا، کیونکہ آپ شاہد ہیں، آنے سے پہلے بھی حضور دیکھنے والے ہیں اور جانے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ ورأیت الناس، جب ساری انسانیت کی امام مہدی شرح صدر کر دیں گے، ورأیت الناس، تو پھر تم انسانوں کو دیکھنا، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، بڑے بڑے مجموع میں، یہ نہیں کہ کوئی اکا دکا آ گیا، مجموع میں، اور یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا ہے، یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی ہے۔ جیسے اب وہ ہمارے پنجاب میں ہندوستان کے جسبیر بھائی ہیں، انہوں نے آن لائن ہی سنا اور پوری اپنی جو مریدوں کی برادری ہے اس کو لے کے سرکار سے وابستہ ہو گئے۔ پنجاب میں جتنے بھی ہمارے سکھ بھائی ادھر رہتے ہیں، اور کوئی 100-200 تھوڑی ہیں، وہ تو ہزاروں ہیں۔ تو اکیلا یہاں پر جگا سنگھ ہے نا، وہاں سارے سنگھ گوھر شاہی کے ساتھ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں پنجاب میں۔ جسبیر بھائی جو آئے وہ تو گفتگو بھی کرتے ہیں، اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں، جیسے سوامی جی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو جس کے اندر نور چلا گیا، بس یہاں کوئی دین تھوڑی تبدیل کرنا ہے، دین تو تبدیل نہیں کرنا ہے نا، کیا تبدیل کرنا ہے؟ دل۔ دین تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، اگر بندہ مر گیا ہے، نہ کھانا کھائے گا، نہ پانی پیے گا، نہ دوا پیے گا، بندہ زندہ ہوگا تو کچھ بھی کھا لے گا۔ ایک مردہ دل کے اوپر کوئی بھی دین کی چادر چڑھا دو، وہ مردہ ہی ہے۔ مردہ دل کو عیسائی بنا دو پھر بھی مردہ، ہندو بنا دو پھر بھی مردہ، مسلم بنا دو پھر بھی مردہ۔ تو دین چینج کرنے سے کیا ہوگا؟ مردہ تو مردہ ہی رہے گا۔ اس کے دل کو زندہ کرنا ہوگا، اس کے سینے کو کھولنا ہوگا، یہ جو شرح صدر ہوگی اس کو فتح کا نام دیا گیا ہے۔ والفتح، یعنی بڑے پیمانے پر شرح صدر کریں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ادیان کی تجدید فرمائی، اور پھر جو اللہ کا منصوبہ تھا کہ اس کی ذات کی پہچان ہو، اس کے لیے لوگوں کو اللہ کا دیدار تک کرانے کے لیے ایک نیا دین بنایا۔ اب جو آلریڈی دین آ چکے ہیں ان میں تو اللہ کے دیدار کی تعلیم تھی ہی نہیں نا، انہی تعلیمات کو اگر دوبارہ ریفارم بھی کریں گے تو وہ تعلیمات وہی رہیں گی جو پہلے تھی، ان سے آگے تو نہیں بڑھیں گی نا، اور نئی اگر تعلیم متعارف کرانی ہے تو نیا دین لانا پڑے گا نا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین اسلام کی بنیاد رکھی۔ جب آدم صفی اللہ آئے تھے تو بس ایک ہی دین تھا، ایک ہی نبی تھا، تو ساری امت واحدہ تھی۔ تو خلیفہ اول کے دور میں بھی ساری انسانیت امت واحدہ ہے، اور خلیفہ آخری خلیفہ امام مہدی کے دور میں بھی جدا جدا مذہب ختم ہو جائیں گے، سارے مذہب اسی کے اندر ضم ہو جائیں گے، دین حنیف میں، دین الہی میں۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین کوئی روزے نمازیں پڑھنا نہیں ہے، اللہ کا دین عشق ہے۔ کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ دیکھو جی، یہ آدم صفی اللہ نے اپنی قوم کے لیے ایک دین بنایا وحی الہی کے ذریعے، بنانے والا آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین بنایا، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی، حضور پاک نے بھی، صحیح ہے نا؟ یہ دین اسلام کس نے بنایا؟ حضور پاک نے، صحیح ہے؟ تو اس دین کی انتہا کیا ہوئی؟ حضور تک پہنچنا، جس نے دین بنایا ہے، یہ دین کی انتہا ہو گئی۔ اب جب تو اپنے دین کی انتہا تک پہنچ گیا، حضور کی ذات تک پہنچ گیا، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، کہ تو مصطفیٰ کی ذات تک پہنچ جا، ان تک رسائی حاصل کر لے کہ وہ سراپا دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی، اگر ان تک نہ پہنچ سکا، تمام بو لہبیست، تیرے سارے اعمال اور تیری ساری عبادتیں بو لہبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنا دین کی تکمیل ہے۔ جس طرح بلے شاہ نے بھی کہا کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی
عاشق قدمہ. بھئی یہ نماز بھی رب کی یاد ہی ہے نا. تو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو عاشق ہر ویلے، عاشق ہر وقت رب کی یاد میں رہتا ہے، اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. لوکی مسیتی لوگوں کی پہنچ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک چلے، اور کہاں جائیں گے. ایک عاشق قدمہ، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قدموں تک پہنچنا ہی دین کی معراج ہے. جب حضور تک تو پہنچ گیا، اس کے بعد اللہ کی مرضی کے تحت حضور نے تیرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، تو اب تو حضور کے دین سے خارج ہو کے اللہ کے دین میں چلا گیا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ کے پاس جائے اور فالو کرے نبی کا دین. اللہ سے مل لیا تو پھر اللہ کا دین فالو کرنا پڑے گا. اس لیے جس کو بھی اللہ کا دیدار ہوا وہ اپنے دین سے نکل گیا، وہ پھر اللہ کے دین میں داخل ہو گیا نا. جس کو بھی اللہ کا دیدار ہوا اس کا تو گزارا نہیں ہوگا نا ابھی اس دین میں. کیوں بھائی؟ اس کا تو گزارا نہیں ہوگا نا اس دین میں. فرض کیا وہ نماز میں پڑھ رہا ہے، اللہ کو اس کی یاد آئی، اللہ نے کہا فوراً پہنچو میرے پاس، تو وہ نماز توڑ کے جانا پڑے گا نا؟ نہیں جانا پڑے گا. اللہ تو اللہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کو نماز کے دوران آواز دی، جیسے ابو بکر کو آواز دی، نماز پڑھ رہے تھے وہ، تو انہوں نے آواز کو نظر انداز کیا، اپنی نماز پوری کی اور پھر پہنچے. حضور نے پوچھا ابو بکر دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا سوری. حضور نے فرمایا اچھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو فوراً پہنچو؟ تو جب نبی نے پکارا تو تیری نمازیں بھی رہ گئیں. نبی کی پکار دین سے بڑی ہے. اچھا اب ایک دفعہ سمجھا دیا. اچھا اچھی بات یہ تھی ان کی کہ وہ ایک دفعہ کچھ کر رہے تھے تو سمجھ جاتے تھے، تو ایک دفعہ ان کو ڈانٹ دیا کہ جب میں بلاؤں تو فوراً آیا کرو. پھر ایک آدھ 2 دن بعد پھر دیکھا نماز میں بلا لیا، اب وہ دوڑے ہوئے آ گئے نماز توڑ تاڑ کے. حضور نے کہا کہ یہ فلاں کے گاؤں میں چیز ایک دی کہ یہ دے کے آ جاؤ. وہ دینے چلے گئے، اور جب وہ آئے واپس دوسرے دن تو فرمایا کہ تم نماز میں گئے تھے نا، اب نماز میں وہیں سے شروع کرو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، اور سجدہ سہو نہیں کرنا، تمہارا وہ سارا وقت نماز میں ہے. تو رسول اللہ اگر بلائیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاؤ، اور اگر اللہ تجھے بلا لے تو پھر تیری نماز ہوگی یا اللہ کا بلانا ہوگا. اسی لیے پھر ان لوگوں کو اس دین سے نکال ہی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کا موڈ ہو جائے تجھے بلا لے عرش الہی پہ. نماز عشق میں کوئی رکوع سجود نہیں ہوتے. نماز عشق یہ ہے کہ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، یہ نماز عشق ہے. اس کے اندر کوئی رکوع سجود تھوڑی ہوتے ہیں. وہ پڑا ہوا ہے، اس کی روح ادھر پہنچی ہوئی ہے، دیدار کر رہا ہے. تو جب تو اللہ تک پہنچ گیا تو پھر تجھے دین سے نکلنا پڑے گا. اسی لیے اس مقام کو طریقت نے مقام حریت کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یعنی شریعت سے آزادی. شریعت سے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی واڑی کٹا کے بے شرع کام کرے. شریعت سے آزادی سے مراد یہ ہے کہ اس دین کی پابندی لاگو نہیں رہی، اب تو اللہ کے دین میں چلا گیا. حضور پاک اللہ کے دین میں نہیں تھے؟ بالکل تھے. پھر انہوں نے نمازیں کیوں پڑھی، داڑھی کیوں رکھی؟ تمہارے لیے. اگر وہ نہ کرتے تو تم بھی نہ کرتے. انہوں نے تمہارے لیے دین بنایا، انہوں نے اپنے لیے دین نہیں بنایا تھا کہ میں اپنے اوپر ہی پابندی لگاؤں داڑھی رکھنے کی، نماز پڑھنے کی. تمہارے اوپر لگائی تھی، ان کے اپنے لیے نہیں تھا. جب سرکار انگلینڈ آئے تو ایک دن خط بناتے بناتے وہ داڑھی بالکل ہی چھوٹی ہو گئی. تو داڑھی جو ہے نا وہ بالکل ہی چھوٹی ہو گئی، بالکل ہی چھوٹی. اب تصویروں میں بھی ہے، آپ کو نظر آئی. اب وہ اس کے تو ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ ہل رہے تھے ڈر کے مارے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا. سرکار نے فرمایا خیر ہے، یہ داڑھی جو ہے نا لوگوں کے لیے رکھی ہوئی. داڑھی تو ہم نے لوگوں کے لیے رکھی. یہ تو دین وغیرہ داڑھی واڑی میں نہیں ہے دین. یہ جب تو مومن ہے نا تو اس وقت تک یہ تمام چیزیں تیرے اوپر لاگو ہیں. داڑھی، شریعت، نماز، روزہ. اب دیکھو تم اپنی کپڑے وپڑے دھوتے ہو تو کپڑے جب دھل جاتے ہیں اس کے باوجود بھی دھوتے رہتے ہو. تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑے دھو لیے تو بس اب رک جاؤ رکھ دو؟ سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا
کہ نفس پاک ہو گیا ہے، روزے کا مقصد پورا ہو گیا، اب روزہ کیوں رکھوں؟ پھر کہتے ہیں یار یہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ پھر اس کے بعد الصلاۃ معراج المومنین ہیں، اگر کوئی رب تک پہنچ گیا، معراج حاصل ہو گئی، اب نماز کیوں پڑھے؟ وہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ معراج المومنین، اس کو تو جھٹلا نہیں سکتے نا بھائی۔ ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے، وہ ولیوں کے اوپر نماز کہاں فرض ہوتی ہے؟ جب وہ مومن ہوتے ہیں تب ہوتی ہے، جب وہ ایمان سے نکل گئے، عشق میں داخل ہو گئے، تو بس اب عشق کا فرض ہے ان کے اوپر۔ سلطان باہو نے کہا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، پر عشق سلامت کوئی ہو، کہ ایمان کی سلامتی ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے، لیکن عشق کی سلامتی کا کسی کو فکر نہیں ہے۔ میرا عشق سلامت رکھیو باہو، ایمان نو دیوں دروئی ہو۔ میرا عشق کو سلامت رکھنا، ایمان جائے بھاڑ میں۔ کیوں بھاڑ میں جائے؟ کہ عشق کا مطلب یہی ہے کہ اس کو رب مل گیا۔ سلطان باہو نے کہا کہ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایمان کا تعلق دین سے ہے، ان عبادات سے ہے، ان شرع سے ہے، ٹھیک ہے، ان میں گڑبڑ کی تو ایمان خراب ہو جائے گا۔ دوسرا عشق ہے، اس کے اندر پھر رب سے تعلقات ہو گئے، اگر اس میں کمی ہوئی تو عشق چلا جائے گا، تو ایمان سلامت ہر کوئی منگدا۔ عام لوگوں کے لیے کہا کہ یہ تو لوگ عام ہیں نا، یہ ایمان کی سلامتی چاہ رہے ہیں، عشق کی سلامتی تو وہ چاہے گا نا جس کو عشق مل جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے ناراض ہونا ہی ہے تو میرا عشق سلامت رکھیو باہو، میں نے اللہ کے ساتھ وہ جو عشق مجھے ہوا ہے، میں اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا، اس کی سلامتی کی دعائیں کروں گا۔ ایمان نو دیوں دروئی ہو، ایمان اگر بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، اس کی پرواہ نہیں کروں گا میں، کیونکہ مد مقابل عشق ہے۔ اگر ایمان کے مد مقابل کفر ہوتا تو پھر ایمان کی سلامتی کی روز دعا کرتا، لیکن اگر ایمان کے مد مقابل عشق ہے تو پھر ایمان کو جو ہے گور حافظ کہہ کے نکل لو۔ اگر ایمان کے مد مقابل کفر ہے تو ایمان کی سلامتی چاہو، لیکن جب ایمان کے مد مقابل عشق آ جائے تو پھر ایمان کو چھوڑ دو، عشق سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اور نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اسی طرح سچل سرمست نے بھی یہی کہا کہ بنا عشق کے دلبر سچل، کیا کفر ہے اور کیا اسلام۔ اب عشق نہیں ہے تو پھر عشق کے بغیر کفر اور اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ یہ عشق ہے جو تجھے کفر اور اسلام سے امتیاز بخشتا ہے، ممتاز کرتا ہے۔ You will stand out from kufr only when your heart is filled with love. Without love of God, there is no difference between a religious person and a non-religious person. اگر لو نہیں ہے تو پھر دونوں جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ میر تقی میر بہت پرانے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سخت کافر تھا جن نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، اور میر کے دین و مذہب کی کیا پوچھتے ہو، قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ یہ میر تقی میر نے کہا، جھوٹے مارو اس کو۔ لیکن وہ جو پرانے وقتوں کے جو شاعر تھے نا، ان میں زیادہ تر تو ولی تھے، جیسے داغ ولی کامل تھے، جیسے جگر مراد آبادی ولی کامل تھے۔ صرف ان میں ایک ہی مولوی گزرا ہے، ابراہیم محمد ذوق، لیکن کمبخت ایک غزل بڑی پیاری کہہ گیا، لائی حیات آئے یہاں قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور کم ہوں گے اس جہان میں ہم جیسے بدقمار۔ قمار کہتے ہیں جوا کھیلنے والے کو، گیمبلر اردو میں، بدقمار بیڈ گیمبلر۔ کم ہوں گے اس جہان میں ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ اسی طرح مومن خان مومن کا ایک شعر ایسا ہے کہ جس کے لیے چچا غالب نے یہ کہا میرا پورا دیوان لے لو۔ چچا غالب تو عمران خان جیسے تھے اپنی فیلڈ میں، شاعری کے عمران خان ہیں وہ چچا غالب۔ تو کیا کہا انہوں نے، یہ ایک مجھے دے دو پورا دیوان لے لو۔ مومن خان مومن نے کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر ہے جس کے لیے چچا غالب نے کہا پورا دیوان لے لو، یہ مجھے دے دو۔ امیر مینائی بہت بڑے عاشق رسول تھے، امیر مینائی سنا ہوگا نام، بڑے اعلیٰ شاعر گزرے۔
آپ ان کی شاعری پڑھیں. میر انیس جو تھے، ان کا تعلق جو ہے اہل تشیع سے تھا. ان کے مرثیہ بہت مشہور ہیں، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جو اہل تشیع حضرات جو طاقتور ہیں وہ لکھنؤ میں رہتے ہیں. سب سے زیادہ شیعہ لکھنؤ میں. تو آج کیا سمجھ میں آیا کہ نبی تک جب تیری رسائی ہو گئی تو تیرا دین کامل ہو گیا. صحیح ہے. تو دین میں منزل کون ہے؟ نبی کی ذات. اور جب اللہ نے نبی کو کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو، اس کی منزل میں ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور پھر تیری فائل بھی دے دیں گے. کیونکہ اب تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، تو اب تو اللہ کا دین فالو کرے گا نا تو پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے. اس کو مقام حریت بھی کہتے ہیں. پھر اب وہاں جب جائے گا تو اللہ کے پاس، اب دیکھو جو لوگ ہم کو دور دراز بیٹھ کے صرف انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، انہوں نے صرف ہمیں گفتگو کرتے دیکھا ہے. ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے معمولات گزارنا کیسا ہے کچھ نہیں پتہ. لیکن پھر جو یہاں آ جاتے ہیں، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ اس گفتگو سے ہٹ کے بھی ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھاشن دیتا ہے یہاں بیٹھ کے، کیا ان باتوں پر خود بھی عمل کرتا ہے یا نہیں. تو جو آ جاتا ہے قریب بیٹھتا ہے، اس کو پھر اور زیادہ آگاہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ تاثر جو صرف یوٹیوب پر اسپیچ سننے والوں کا ہمارے لیے ہے، اس بندے کا وہ تاثر بدل جاتا ہے. کیونکہ وہ تو ہر شعبۂ زندگی میں ہم کو دیکھ رہا ہے. جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو کس طرح چلا رہے ہیں، اس وقت لوگوں کا حق غصب کر رہے ہیں کہ نہیں. انسان کے کردار کا ڈرائیونگ میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ واقعی اتنا صابر ہے ریئل لائف میں، جیسا کہ وہ کلیم کرتا ہے. ڈرائیونگ کے وقت دیکھیں، اسی طریقے سے جب تو حضور کی محفل سے، حضور نے جب کہا، اچھا سرکار سے میں نے سنا کہ جب حضور بندے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ بڑا خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے اور غم کا موقع بھی ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، نہیں، رشتہ توڑ کے جا رہے ہیں کہ اب اللہ سے رشتہ جڑے گا. ابھی تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بہت مزہ آ رہا ہے. یہ سارا مزہ اس وقت کرکرا ہوگا جب آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے. اب حضور سے جو ہے وہ الوداع کر کے جانا ہے. ابھی تو ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ولی بننے کے بعد نہیں ہے. ولی بننے کے بعد کہے گا لے جی تیرے پاس تو صلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس کیوں آیا تھا تو چنے بھوننے کے لیے. اس وقت تو اللہ کی ذات سے یہ پلک کا جھپکنا بھی کفر ہو گیا. ان باتوں پر، ان موضوعات پر کوئی گفتگو کرتا نہیں ہے. کیوں نہیں کرتا؟ پتہ ہی نہیں ہے. جب حضور تک پہنچے گا، پھر حضور کو الوداع کہے گا اور اللہ تک جائے گا، تبھی پتہ چلے گا نا وہاں کیا ہوتا ہے. اب وہاں سے چھوڑ کے اللہ کی طرف چلے گئے. اب جو دیکھا بھئی اللہ کا رہن سہن کیا ہے. پہلے تو یہاں بیٹھ کے سنتے تھے اللہ اتنا طاقتور، اللہ یہ، اللہ وہ، اللہ کا مزاج یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، اللہ یہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے، یہ سب آفیشیل ہے. خدا کی قسم کبھی بھی، میں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، کبھی بھی اللہ کو جاننے کے لیے قرآن، بائبل اور حدیثیں یہ مت پڑھنا. اللہ ان سب سے مختلف ہے. یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے نبیوں کو کہ تو اس وقت مخلوق کے اندر 90% جو ہے جہنمی ہے، تو تاکہ ان کو ڈرا کے رکھے. لیکن جو 1-8% اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب اس دنیا سے، ان جھنجھٹوں سے نکل کے اللہ تک پہنچتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو لگتا ہے لے بھی اللہ تو بالکل ہی چینج ہے، یہ اللہ تو بالکل ہی چینج ہے. اتنا چینج ہے کہ آپ کو کوشش کے باوجود بھی ایمان خراب ہو جائے. اتنا چینج ہے. وہ بڑی اچھے طریقے سے جو ان کو دیدار ہوتا ہے، بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، بڑے پیار سے. اس کا پیار سے دیکھنا ہی تو سب سے بڑا کفر ہے. جس طرح وہ پیار سے بندے کو دیکھتا ہے، اس کے بعد بندے کو دین کا کہاں ہوش رہتا ہے. وہ بڑے پیار سے بندے کو دیکھتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کرتا کیا ہے، اللہ کا مزاج کیسا ہے نا. تو اب وہ اللہ کا مزاج کیسا ہے، پہلے تو 2-4 جھٹکے لگتے ہیں، جس طرح ذکر کی محفل میں لگتے تھے نا جھٹکے، اللہ اللہ، اس طرح جھٹکے لگتے ہیں. یعنی کس طریقے سے وہ ملتا ہے اللہ بندوں کے ساتھ، اس کا رہن سہن کیسا ہے،
اس کا برتاؤ کیسا ہے، یعنی جیسے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھا، جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھا، اچھا اب فرق یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے کتنا فری کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ تو بڑا ہی فارمل ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے نا دوسری والی، کیسی؟ تو یار کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ مس کرتا ہے کہ فلاں کو بلاؤ، اس کو لے کے آؤ، جبریل کو بھیج۔ تو جن لوگوں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے تو ان سے پھر وہ پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں۔ اب جن سے پردہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ وہ کھلا ہے، کھلا ڈلا اس کا ماحول ہے۔ جب تک وہ تخت پر بیٹھا ہے پروٹوکول ہے، جب وہ تخت سے اٹھ کر نکل لیا پروٹوکول ختم۔ تو پروٹوکول کیا ہے؟ جب تک وہ تخت پہ بیٹھا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی مخلوق، اس نے اپنی مخلوق وہاں بنائی، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بول نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ تخت سے اٹھ کے ایک قدم اٹھا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس کی خدمت کی مخلوق ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، خدمت کی قدسی، یہ خدمت کی مخلوق ہے، اس کو خدام ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں، یہ خدمت کرنے والے۔ تو جیسے ہی وہ تخت سے اٹھتا ہے، پیچھے سے بڑی خوبصورت خوبصورت اس نے مخلوقیں بنائی ہیں، تو وہ جھپٹ کے آتی اللہ کی طرف، جھپٹ کے۔ تو اس کے سامنے جو ہے اب اس کے لیول ہیں، کسی کے ساتھ بس اتنا ہی بے تکلف کا ماحول، بے تکلفانہ ماحول رکھتا ہے، کسی کے ساتھ تھوڑا سا اور اجازت دیتا ہے کہ چلو، اور اس کا یہ نہیں ہے اجازت کہ بھائی تم جاؤ اب یہاں سے، نہیں، جس کو جتنی اجازت دی ہے اس کو اتنے حصے کا ہی نظر آئے گا۔ اب اگر اجازت آگے کی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ رب کہیں غائب ہو گیا ہے، نظر ہی نہیں آئے گا جہاں کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب حضور وہاں تشریف لے گئے تھے تو رب اٹھ کے گیا، تھوڑی دیر تو حضور نے دیکھا کہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ غائب نہیں ہوا تھا، اس خطے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نظر نہیں آئے گا۔ تو حضور جب وہ غائب ہوا تو حضور نے آواز دی، تو آواز کا جواب آیا، تو جواب جب آیا تو انہوں نے کہا رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کرو۔ یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سا علم ہے کہ تم نظر نہیں آ رہے ہو لیکن جواب آ رہا ہے؟ سرکار نے بھی ایک دفعہ تقریر میں یہ فرمایا کہ جتنے بھی ولی ہوتے ہیں مقام محمود پر ہی ہوتے ہیں، بس اس سے آگے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پیچھے کی طرف، اس کے تخت کے پیچھے کیا ہے، اسی کے لیے حضور پاک نے کہا تھا کہ میرے علم میں اضافہ کر، رب زدنی علم۔ تو جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے بندہ تو پھر جو ہے اللہ کے مزاج کو دیکھ کے اب وہ اس قابل نہیں رہتا کہ زمین پہ آ کے روزے رکھے نمازیں پڑھے، اس قابل نہیں رہتا۔ اب تم یہاں 10 سال رہ لیے نا، اب ملیے جا کے رہ کے دکھاؤ۔ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی یار ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ غریب غربا کیسے رہتے ہیں؟ چھوٹا سا ایک گھر ہے، ایک ہی کمرہ ہے، برابر میں کچن ہے ٹوٹا پھوٹا، ایک ہی باتھ روم ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، کیسے لوگ گزارا کرتے ہیں؟ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ ہم بھی اگر جب وہیں تھے ہم بھی گزارا کرتے تھے نا، نہیں؟ لیکن پھر ہم اب یہاں آ گئے، اب یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے 1-2 دن رہا، 1-2 دن رہ کے چلے جاتے تو 1-2 دن یاد آتی انگلینڈ کی، اس کے بعد پھر وہی۔ لیکن اب تو یہاں ہم 20-30-40 سال رہ گئے ہیں، تو اب یہ ہماری عادت میں چلا گیا ہے۔ اب ہاں اگر ہم پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا جا کے رہنے کی کوشش کریں گے تو ہر چیز میں جو ہے وہ شکایتیں ہوں گے، ابے یہ کیا ہے، ایسے تھوڑی رہتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں باتھ روم، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کچن، نہیں؟ پہلے تو وہی ملیری ہمیں پیرس جیسا لگتا تھا، تو اب جا کر کے دیکھیں بولیں گے بھائی یہ میں کہاں گیا۔ اسی طرح بندہ جب رب کے پاس جاتا ہے تو رب سے ہو کے پھر اگر وہ نیچے جائے گا تو بولے گا بھائی یہ کیا ہے، ابے مجھے نکالو کعبے سے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے نکالو یہ روزہ نمازوں سے، مجھے رب کے پاس جانا ہے۔ سمجھے آپ؟ اس لیے جو رب کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں پھر ان کا اس دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ہمارے ساتھ کیا ہوا، جب ہم نے سرکار کو قریب سے دیکھا،
جب دور سے دیکھا تو صرف محبت تھی، دور سے دیکھا تو صرف محبت، تھوڑی تھوڑی محبت تھی، بس دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں، بس یہی تھا دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں. لیکن جب سرکار کے قریب آئے، سرکار کی خلوت کو دیکھا، جلوت کو دیکھا، سرکار کا انداز دیکھا، سرکار کا طرز حیات دیکھا، تو وہ دیکھتے دیکھتے اس کا شکار ہو گئے، دیکھتے دیکھتے اس کے رنگ میں رنگ گئے. اب اس رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ سمجھ میں نہیں آتا. تو جب تو اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کو دیکھے گا، تو اس کے رنگ میں رنگ جائے گا. پھر اس کے رنگ کے علاوہ تجھے کوئی اور رنگ جو ہے بھائے گا نہیں، وہی پسند آئے گا. Amra TV, the place